أرسل إلى العالمين بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. صدق اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ. قرآن مقدس کی عظیم الشان آیت آپ حضرات نے سنی کہ رب العالمین ایمان والوں کو ایک احسن دین کی طرف بلا رہے ہیں کہ دین احسن کیا ہوتا ہے. احسن کا معنی اچھا دین. اچھا یعنی سب سے خوبصورت دین. آپ دکان پہ جاتے ہیں, مارکیٹ میں جاتے ہیں تو آپ وہاں کے اندر سب سے اچھی چیز تلاش کرتے ہیں. مثال ہے, گھڑی لینے کے لیے آپ جاتے ہیں تو آپ سب سے اچھی گھڑی کا انتخاب کرتے ہیں. کپڑا لینے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے اچھے کپڑے کا انتخاب کرتے ہیں. اسی طرح دنیا کی جو بھی چیز آپ کو پسند لگتی ہے, اچھی لگتی ہے, آپ اسے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی تمہیں ایک اچھی چیز نہ دوں, میرے پاس جو اچھا دین ہے وہ میں تمہیں نہ دوں. یہ ایک لوگوں کا دین ہے, لوگوں کی روایتیں ہیں, لوگوں کے قصے ہیں, لوگوں کی کہانیاں ہیں. ایک میں رب العالمین کے طریقے ہیں, ایک میں رب العالمین کے قصے ہیں, ایک میں رب العالمین تمہیں کہانیاں سنا رہا ہوں. میری کہانیوں اور میرے قصوں کو سنو. یہ سارے قصوں سے افضل, ساری کہانیوں سے افضل, سارے دینوں سے افضل ہے. اس لیے میں رب العالمین تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہوں. ذی-القعدہ کا مہینہ ہے, یہ بڑا عظیم الشان مہینہ ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے عظیم الشان مہینے کو عظمت سے نوازا, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ذی-القعدہ کے مہینے کو بھی عزت سے نوازا, شرف سے نوازا. کیونکہ اس مہینے کے اندر اور جو اس سے اگلا مہینہ ہے, اس کے اندر لوگ یہاں سے روانہ ہوتے ہیں بیت اللہ کی طرف, اللہ کے گھر کی طرف جاتے ہیں اور وہاں جا کر اللہ کا ذکر اذکار کرتے ہیں, اپنے رب کی یاد کو تازہ کرتے ہیں, بیت اللہ کی طرف نکلتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اس آیت کے اندر فرما رہے ہیں. فرمایا کہ میرا ایک پیغمبر تھا, بڑا عظیم الشان پیغمبر تھا, بڑا جلیل القدر پیغمبر تھا, بڑا ہی سیدھا سادہ پیغمبر تھا.
ہوا کچھ اس طرح، فرمایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسے گھر کے اندر، ایسی بستی کے اندر، ایسے علاقے کے اندر، ایسے محلے کے اندر ہم نے حضرت کو اتارا کہ اس کے رہنے والے سارے کے سارے مشرک تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، بتوں کو الہ ماننے والے تھے، معبود ماننے والے تھے، خالق مالک رازق بتوں کو مان رہے تھے، ہر چیز کی طلب بتوں سے کر رہے تھے۔ فرمایا اس وقت ان گھروں کے اندر ہم نے حضرت ابراہیم پیغمبر کو اتارا، بڑا عظیم و شان پیغمبر ہے۔ جیسے ہی وہ اترا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مفسرین کرام فرماتے چھوٹی سی عمر تھی، بچپنا تھا۔ حضرت دیکھتے کہ میرا والد ہے بتوں کے سامنے بیٹھا رہتا ہے، بسا اوقات سجدے کرنے لگ جاتا ہے، بسا اوقات ان سے باتیں کرنے لگ جاتا ہے، تو کبھی ان سے کچھ چیزیں مانگنے لگ جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن کی ہی حالت میں ان چیزوں کو دیکھ کر بڑے متاثر ہوتے، حیران ہوتے، آخر وجہ کیا ہے، میرا باپ اس طرح کیوں کر رہا ہے۔ حضرت وہاں سے چلے گئے، بستی والوں کے پاس گئے، دیکھا بستی والے بھی اسی طرح لگے ہوئے ہیں، کوئی چاند کی عبادت کر رہا ہے، کوئی ستارے کی، کوئی پتوں کی، کوئی درختوں کی، کوئی گھاس کی، کوئی سورج کی عبادت کر رہا ہے، یعنی ہر بندے نے الگ الگ خدا بنایا ہوا تھا۔ جس طرح ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ہمارے ملک پاکستان کے اندر اور ہندوستان کے اندر ہر گھر کے اندر الگ الگ پیر بنا ہوا ہے، الگ الگ مولوی کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ بس جی فلاں مولوی صاحب نے یوں کہہ دیا، وہی حق ہے، وہی سچ ہے، اس پر مہر ہے۔ فرمایا یہ دین نہیں ہے، مولویوں کی بات دین نہیں ہے، دین تو وہ ہے جو اللہ اتار رہے ہیں، دین تو وہ ہے جو محمد کریم بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ ہر کسی کی بات، ہر مولوی کی بات، ہر پیر کی بات آخری نہیں ہوا کرتی، بلکہ اس سے پیچھے اللہ کا کلام ہوا کرتا ہے، اس کی تابعداری کرنا ضروری ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں دیکھو، چلے جاؤ، باپ کا پیر الگ ہے، وہ کہتا ہے یہ مشکلیں بھی حل کر رہا ہے، بیٹے کا خدا الگ ہے، وہ کہتا ہے فلاں میرا جو سرکار ہے نا، وہ میرے رزق کے اندر برکتیں ڈال رہا ہے، حالانکہ اللہ کا قرآن واضح پیغام دے رہا ہے۔ کیوں ایمان والوں کہاں بھٹک رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ تمہیں کیا ہو گیا، کیوں اپنے رب کا در چھوڑ کر اوروں کے در پہ جا رہے ہو؟ فرمایا برکتوں والی ذات وہ اللہ کی ہے جس نے تم پر قرآن کو اتارا۔ کیا فرمایا؟ برکتوں والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ذات ہے جس نے قرآن مقدس کو اپنے بندے پر اتارا۔ فرمایا مقدس جماعت، مقدس جو ہستی ہے، برکتوں کا نزول کرنے والی جو ذات ہے، وہ کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اس کے سوا کسی کی ذات برکتوں کا نزول کرنے والی نہیں ہے۔ انبیاء کا وجود جو ہے یہ باعث برکت ہے، مسجد باعث برکت ہے، مسجد خود برکت نہیں اتارتی، خود رحمت نہیں اتارتی، بلکہ مسجد ایک سبب ہے، اس کے اوپر اللہ کی رحمت اتر رہی ہے۔ جب ہم مسجد کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں گے تو اللہ ہم پر بھی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی ذات اقدس جو ہے، آپ کا وجود مبارک جو ہے، آپ علیہ السلام خود مبارک نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ وگرنہ تو بہت زیادہ اشکال آئیں گے، بہت زیادہ اعتراضات آئیں گے کہ اگر نبی علیہ السلام خود برکت دینے والے ہیں، برکتیں اتارنے والے ہیں، پھر اللہ کی ذات کس لیے ہے؟ کیا کہتے ہو؟ اس لیے اللہ کی ذات برکتوں کا نزول کرنے والی ہے، برکتیں اتارنے والی ہے۔ اللہ کا قرآن خود کہہ رہا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ وہ لوگوں، برکتوں والی ذات وہ اللہ کی ہے جس نے اپنے بندے پر کیا اتارا؟ قرآن اتارا، فرقان اتارا۔ فرمایا برکتوں والی ذات صرف اس اللہ کی ہے، اس کے سوا کسی کی نہیں ہے۔ اس لیے ایمان والوں، حضرت جب وہاں سے تنگ ہو کر نکلے، کہا دیکھتا ہوں باہر کا ماحول، دیکھتا ہوں باہر لوگ کیا کر رہے ہیں۔ کسی نے سورج کو سجدہ کیا ہوا اس سے باتیں کر رہا ہے،
شام کا وقت ہوتا ہے، کوئی ستاروں سے باتیں کر رہا ہے، کوئی چاند سے باتیں کر رہا ہے۔ حضرت بڑے پریشان ہوئے، فرمایا یہ کیا کچھ کر رہے ہیں، انہیں کیا ہو گیا ہے؟ قرآن مقدس نے جو واقعہ نقل کیا، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو یہاں ذکر کیا، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر نے ان چیزوں کو دیکھ کر، ماحول کو دیکھ کر ماحول کے پیچھے نہیں چلے۔ جس طرح ہم کرتے ہیں، کمزور ہیں، ماحول کو دیکھتے ہیں تو ہم اس ماحول کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ چلے نا وہاں سے سود مل رہا ہے، ہماری پوری جماعت امت مسلمہ پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو جاتی ہے، سود لینا شروع کر دیتی ہے۔ ہمیں پتہ چل جائے نا کہ فلاں علاقے کے اندر 2 نمبر گھر ہے، ہمارے مسلمان دوڑے دوڑے پیچھے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا لوگوں، جو مومن ہوتا ہے، جو اللہ کی حقیقی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے، وہ اس طرح نہیں کرتا، بلکہ باطل کو دیکھ کر اپنی نظروں کو چرا لیتا ہے۔ وہاں پر اعلان کرتا ہے کھڑا ہو کر، سامنے باپ ہو، دادا ہو، قوم والے ہو، قبیلے والے ہو، عزیز و اقارب ہو، کسی کی پرواہ نہیں کرتا، حق والا بندہ وہ سب کے سامنے کھول کر اللہ کا قرآن سناتا ہے۔ آئیے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح امت کو اور اپنے ان موجودہ دور کے جو مشرک لوگ تھے انہیں کس طرح اللہ کا قرآن سنایا، کس طرح اپنے باپ سے حضرت نے باتیں کی، اور احسن انداز کے ساتھ، کیا میٹھا انداز ہے، خدا کی قسم تم بھی یہ انداز اپنی زبان کے اندر لے آؤ، معاشرے کے اندر امن پیدا ہو جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں کہ میرا پیغمبر جب ان ماحول کو دیکھ رہا تھا، ماحول کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا، تو اس نے اسی وقت اپنے باپ سے بات کی۔ فرمایا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا۔ پہلے الہ العالمین نے فرمایا ایمان والو، حقیقی بندہ وہ ہوتا ہے جو سچا ہوا کرتا ہے۔ پیچھے اللہ نے فرمایا نا انہ کان صدیقا نبیا، یہ تو سچا نبی تھا، بڑا پرہیزگار نبی تھا، بڑا متقی نبی تھا۔ ساتھ ہی فرما دیا کہ ذہنوں کے اندر یہ خیال نہ آئے کہ حضرت تو اپنے باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اپنے باپ سے کس طرح بات کر رہے ہیں، باپ حکم کچھ دے رہا ہے، بیٹا کر کچھ رہا ہے۔ فرمایا ایسا خیال نہ آئے، اس لیے الہ العالمین نے فرمایا انہو کان صدیقا نبیا، کہ میرا پیغمبر بڑا ہی سچا ہے، بڑا ہی پرہیزگار ہے، بڑا ہی متقی ہے۔ فرمایا ایمان والو، حضرت اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہیں، کھڑے ہو کر کہتے ہیں اذ قال لأبیہ، اپنے باپ کے لیے کہا یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان۔ کیا کہا؟ اے میرے پیارے ابا جان۔ کتنی میٹھی زبان ہے، لذت آ جاتی ہے خدا کی قسم جب تم اپنی میٹھی زبان سے اپنے باپ کو اس طرح پکارو گے تو باپ کے دل کے اندر کتنا سکون پیدا ہوگا۔ ایک بیٹا ہو کہ پیارے ابا جان، ہمیں تو پتہ نہیں، اس طرح کا سبق نہیں مل رہا آج کل، تو او ابا، او فلاں، او فلاں، ہم اس طرح پکار رہے ہیں، اپنے باپ سے بات ہم اس طرح کر رہے ہیں۔ پیارے بھائیو اپنی زبان کو میٹھا کرو، خدا کی قسم بسا اوقات مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، ہم بازار میں جائیں نا، ہماری عورتیں بھی اور ہمارے بھائی بھی اس طرح کرتے ہیں، بازار میں جب چلے جائیں میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں بازار والوں سے، بھائی یہ کتنے کی ہے، بھائی یہ کتنے کی ہے، وہاں تو بڑی میٹھی باتیں کرتی ہیں، جیسے ہی وہ گھر میں آتے ہیں خامد نے بات کر لی تو اس کے مخالف اسی وقت اسے اتنی باتیں سناتی ہیں کہ وہ بندہ دوبارہ بول بھی نہیں سکتا۔ ہمارے نوجوان بھی اسی طرح کر رہے ہیں، دوستوں سے بڑی میٹھی کلام کر رہے ہیں، باپ سے نفرت بھرا لہجہ استعمال کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم وہ تمہاری سخاوتیں، تمہاری محبتیں، تمہارے اخلاق جو تم لوگوں کے ساتھ کر رہے ہو وہ ذرہ برابر بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ادھر باپ کو گالیاں دے رہے ہوں، باپ سے بد تہذیبی سے پیش آ رہے ہوں، اور یہاں پر لوگوں کے ساتھ سخاوتیں بھی اور اخلاق بھی اچھا کر رہے ہوں، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے باپ کی عزت کرنا، قرآن مقدس کے اندر اصول بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلے رب العالمین نے تیرے اوپر فیصلہ کر دیا، سب سے پہلے تو نے اللہ کے حق ادا کرنے ہیں۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ فرمایا اس کی عبادت کرنی ہے، فرمایا اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، فرمایا اس
کے بعد عوام الناس کے ساتھ اچھا عمل کرنا ہے۔ اس لیے ایمان والوں دیکھو کس طرح اپنے باپ سے نرم لہجے سے بات کر رہے ہیں۔ فرمایا یا ابتی لما تعبدون، اے میرے پیارے ابا جان، لما تعبدون، کیا ہو گیا ہے آپ کو، کیوں عبادت کر رہے ہیں آپ، ما لا یسمعو، جو سنتے نہیں ہیں، جو سنتے نہیں ہیں ان کی عبادت کیوں کر رہے ہو، ان سے باتیں کیوں کر رہے ہو۔ عبادت کا معنی مفسر جلیل حضرت امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لا تعبدو کا معنی یوں کرتے ہیں، فرمایا کہ ان سے رزق کیوں مانگ رہے ہو، کس کا معنی کر رہا ہوں، عبادت کا معنی، ان سے رزق کیوں مانگ رہے ہو۔ اس طرح تو معنی کی سمجھ ہی نہیں آئے گی، پیچھے کہا مالا یسمعو، جو سنتے نہیں ہیں ان کی عبادت کیوں کر رہے ہیں۔ عبادت اگر معنی صرف اس چیز کا لیا جائے، سجدے کا، نماز کا، روزے کا، تو پھر یہاں پر ایک بہت بڑا معنی چھپ رہا ہے، کون سا، سننے والا۔ حضرت کہہ رہے ہیں جو سنتے نہیں ہیں ان کی عبادت کیوں کر رہے ہو، تو اس کی وضاحت ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس طرح کی، فرمایا کہ عبادت سے مراد صرف نماز نہیں، عبادت سے مراد یہ ہے کہ اے میرے پیارے ابا جان، کیوں رزق طلب کر رہے ہیں آپ ان بتوں سے، اے میرے پیارے ابا جان کیا ہو گیا آپ کو، کیوں مشکلیں حل کروا رہے ہیں ان بتوں سے۔ فرمایا اے میرے پیارے ابا جان کیا ہو گیا آپ کو، کیوں بیٹیاں طلب کر رہے ہو ان بتوں سے، کیوں ساری چیزیں ان بتوں سے مانگ رہے ہو جو سنتے نہیں ہیں۔ کیا فرمایا، جو سنتے نہیں ہیں ان سے کیوں مانگ رہے ہو۔ آگے فرمایا فلا یبصرو، اے میرے پیارے ابا جان وہ دیکھتے بھی نہیں ہیں، بت تو بت ہیں، فرمایا جو دنیا سے چلا جائے وہ بھی نہیں دیکھتا، وہ بھی نہیں سنتا، کیوں، یہ آپ کو بات کس طرح پتہ چلے گی، حدیث شریف میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر شرک کی پیداوار ہوئی، یہ کہاں سے آیا، شرک کہاں سے چلا، کس نے اس کو ایجاد کیا۔ فرمایا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر کچھ لوگ تھے، 5 لوگ تھے، بڑے نیکوکار تھے، فرمایا ان پر موت آئی، جیسے ہی وہ دنیا سے چلے گئے، بعد کے لوگوں نے کہا ہمارے ہاں تو بڑے نیکوکار بزرگ تھے، وہ دنیا سے چلے گئے، ہم جب بھی کوئی مصیبت آتی تو ان کے پاس جاتے، ان سے کہتے حضرت اللہ سے دعا کریں اللہ اس مصیبت کو ٹال دے، تو وہ ہمارے لیے دعا کرتے، مصیبت ٹل جاتی۔ آج وہ ہمارے سامنے نہیں رہے، ہمارے ساتھ نہیں رہے، ہم کیا کریں۔ وہ اسی اثنا میں آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ اچانک شیطان بزرگ کا روپ لے کر آ گیا، ایک اچھے خاصے بزرگ کا روپ لیا، لے کر حضرت وہ سارے لوگوں کے سامنے آ گئے، کہا کیا ہو گیا، کیوں جھگڑا کر رہے ہو، کیوں پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو۔ فرمایا ہمارے پاس 5 بزرگ تھے، بڑے نیکوکار تھے، بڑے ولی اللہ تھے، ہر وقت ذکر کرتے رہتے تھے، ان کے ذکر کی وجہ سے، ان کی عبادات کی وجہ سے ہم پر اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا، ان کے ذکر اذکار کی وجہ سے وہ اللہ کی یاد میں اتنے مصروف رہتے تھے، اگر ہم پر بھی کوئی مصیبت آ جاتی تو ہم ان کے پاس جاتے، جا کر کہتے حضرت ہمارے لیے اللہ سے دعا کروائیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہماری مشکل کو ٹال دے، مصیبت کو ٹال دے۔ اس لیے ایمان والوں نیک بندے سے، ولی سے دعا کروانا گناہ نہیں ہے، اس سے مانگنا گناہ ہے، ولی سے دعا کروانا گناہ نہیں ہے بلکہ اس سے مانگنا گناہ ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہو گیا، ہم لوگ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم بزرگوں کی رسم کو پورا کر رہے ہیں، بزرگوں کی باتوں کو پورا کر رہے ہیں، حالانکہ ان کا یہ طریقہ نہیں ہے، ان کی سیرت تو یہ نہیں تھی۔ وہ کیا کرتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے عظیم و شان صحابی رسول بھی ہیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں۔ بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ جمع ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آگے، فرمایا حضرت بارش نہیں اتر رہی، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم پر بارش کا نزول فرمائے۔ بارش یہ بسا اوقات رحمت بھی ہوتی ہے اور بسا اوقات زحمت بھی ہوتی ہے، تو اس وقت انہیں ضرورت تھی
रहमत थी تو اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ حضرت عمر نے فرمایا پہلے تو ہمارے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہوتے تھے، ہم آپ کے پاس جاتے، آپ سے عرض کرتے، آپ اللہ سے دعا کرتے تو بارش اتر آیا کرتی تھی، آج ہم کیا کریں گے؟ فرمایا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، بڑے نیکوکار ہیں، ابھی وہ موجود ہیں، سارے ان کی خدمت میں جاتے ہیں، ان سے عرض کرتے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کریں ہم پر بارش اترے۔ وہ سارے حضرت کے پاس چلے گئے، عباس کے پاس۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی اللہ کے سامنے، اور بزرگوں نے بھی کی، جو صحابہ کرام تھے وہ خود بھی بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، سب نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے بارش کو اتار دیا۔ اس لیے پیارے بھائیو سبق مل رہا ہے کہ اگر تم پر بھی کوئی مصیبت آئے، علماء کے پاس جاؤ، سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس جاؤ، بہت بڑی ولیہ ہے، اتنی زیادہ مصیبتیں برداشت کرنے والی کوئی عورت نہیں ہے، صرف تمہاری ماں ہے جس نے اتنے زیادہ تمہاری خاطر غموں کو برداشت کیا۔ سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس جاؤ۔ آپ نے فرمایا یہ سب سے بڑی ولیہ ہے، سب سے بڑی پیر ہے، اس کے پاس جاؤ، اس سے دعا کرواؤ، بیٹھ جاؤ ماں کے پاس، والدہ میرے لیے دعا کریں، والدہ بھی کرے، آپ بھی دعا کریں، اللہ ساری مصیبتوں کو دور فرمائے گا۔ فرمایا اس کے بعد آپ علماء کے پاس جائیں، نیک لوگوں کے پاس جائیں، طلباء کے پاس جائیں، ان ننھے منھے بچوں کی زبان سے دعائیں نکلوائیں۔ فرمایا انہیں کہو کہ اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبتوں کو دور کرے۔ صرف دعا کروانی ہے، خود ان سے مانگنا نہیں ہے، یہ نبی ہے۔ دیکھو حضرت بھی انہیں یہی منع کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ ایک وقت ایسا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ تنگ ہوئے تو وہ شیطان آیا، اس نے کہا کیا ہو گیا، کیوں پریشان ہو؟ فرمایا اس طریقے سے ہمارے بزرگ تھے، وہ چلے گئے۔ فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، ان کے خاکے بناؤ، سامنے لگا دو۔ نوح علیہ السلام کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں نے خاکے بنا کر سامنے لگا دیے، اور اسی طرح ان کی زیارت کرتے، کہتے واہ جی واہ کیا نیکوکار بزرگ تھے، زیارت کر کے چلے جاتے۔ وقت گزرتا گیا، اگلی نسل جب پیدا ہوئی تو انہوں نے کہا ہمارے جو بزرگ تھے نا، ہمارے جو بڑے تھے، وہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کے سامنے سر کو جھکایا کرتے تھے، ان کی تعظیم کیا کرتے تھے، ان سے اولاد کو طلب کیا کرتے تھے، ساری چیزیں ان سے مانگتے تھے، لہذا ہم بھی مانگتے ہیں، ہم بھی مشکلوں کو حل کرواتے ہیں۔ فرمایا کہ اسی طرح انہوں نے ان کی عبادت کو شروع کر دیا، ان کے سامنے سجدے کرنا۔ فرمایا اس سے پھر یہ شرک چلا، آج تک چلتا آ رہا ہے، آج تک ہمارے امت مسلمہ کے اندر بھی یہ شرک پایا جا رہا ہے۔ اس زمانے کے اندر بتوں کے ساتھ کیا جاتا تھا، بتوں کو پکارا جاتا تھا، بتوں کو معبود سمجھا جاتا تھا۔ اگلا زمانہ آیا تو کسی نے درخت کو معبود بنا لیا، کسی نے سورج کو، کسی نے چاند کو، کسی نے پتوں کو، اس طرح کرتے کرتے یعنی ہر وہ چیز جس کے اندر کشش ہوتی، سونے کو دیکھتے کہتے یہ ہمارا معبود ہے۔ لوگوں نے اس طرح معبود بنائے ہوئے تھے، آج تک وہ شرک چلا ہوا ہے۔ سمجھو بات کو، عبادت کرنے والا جب بھی عبادت کرتا ہے وہ پتھر کی نہیں کرتا، پتھر تو یہ سامنے بھی پڑے ہوئے ہیں، دیوار تو سامنے بھی پڑی ہوئی ہے، اس دیوار کے سامنے کوئی نہیں سر کو جھکاتا، اس دیوار سے کوئی نہیں کہتا او بھائی میری مشکل کو ٹال۔ جو بھی مانگ رہا ہے اس بت سے مانگ رہا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے کہ اصل میں وہ بت نہیں ہے، بت کے پیچھے اللہ کا ولی ہے جو دنیا سے چلا گیا، وہ حقیقت میں روح کو پکار رہا ہے۔ تو روحوں کو پکارنا یہ کن کا طریقہ ہے، کن کا نظریہ ہے؟ روحوں کو پکارنا یہ غیر مسلموں کا نظریہ، وہ منگول جو ایک قوم نکلی ہے تھی پہلے زمانے کے اندر، ابھی بھی ہوگی کہیں نہ کہیں، وہ روحوں کو پکارتی تھی، روحوں کی عبادت کرتی تھی۔ ہم نے بھی آج وہی سلسلہ شروع کر دیا۔ اس لیے ایمان والو، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں حکم دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی اچھی لگی، اللہ نے قرآن مجید کے اندر نقل کیا۔ کیا بات ہے؟ فرمایا حضرت کی جب غیرت نے اس چیز کو پسند نہ کیا نا کہ میرا باپ بت کے سامنے جھک رہا ہے، میرا باپ جو ہے بتوں کو تیار کر کے عوام کے لیے تیار کر کے عوام کو دے رہا ہے، حضرت نے اسی وقت اعلان کیا باپ کے سامنے بڑے ادب کے ساتھ، بڑے اچھے طریقے سے۔ اس کے اندر تبلیغ کا طریقہ بھی ہے، اس کے اندر والدین کے ساتھ ہم کلامی ہونے کا طریقہ بھی ہے۔ فرمایا حضرت اپنے والد کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہا اے میرے پیارے ابا جان، آپ کیوں عبادت کر رہے ہیں جو سنتے بھی نہیں ہیں،
जो देखते भी नहीं हैं, वला युगनी अन्का शैया, और जो आपको नफ़ा भी नहीं दे सकते, आप उनकी इबादत क्यों कर रहे हैं। ये अल्फाज जैसे ही हजरत ने अपनी मुकद्दस जुबान से निकाले, फिर हजरत ने आगे वज़ाहत की, फरमाया या अबदी इन्नी कद जानी मिनल इल्मी मा लम यअतिका फत्तबीनी अहदिका सिरातन सविया। ऐ मेरे प्यारे अब्बा जान, मैं आपसे ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे अल्लाह की तरफ से इल्म मिल चुका है। क्या हुआ है? अल्लाह की तरफ से मुझ पर नबूवत उतर चुकी है। अल्लाह ने मुझे इल्म दे दिया, ऐसा इल्म जो हक और बातिल के दरमियान फर्क करता है। हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाला इल्म मेरे पास आ गया है। इसलिए मेरा प्यारा अब्बा, मैं आपसे ये बातें सारी अर्ज कर रहा हूँ कि इन बुतों की इबादत ना कीजिएगा। फत्तबीनी अहदिका सिरातन सविया, आप मेरी रहनुमाई करें, मेरे पीछे चले, मैं आपको सीधी राह पर लेकर जाऊँगा। हजरत बड़े अजीम शान नबी हैं, बड़े अजीम शान पैगंबर है। खुदा की कसम, इनकी सीरत को पढ़ा जाए, बंदा हैरान हो जाता है कि इतनी मोहब्बत अल्लाह के साथ हजरत को है, इतनी ज़्यादा मोहब्बत है, इतनी ज़्यादा मोहब्बत है, बंदा अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। यहाँ पर तो अपने बाप से इस तरह बातें कर रहे हैं, आगे क्या करना है, ये थोड़ा सा मसला है, वज़ाहत करके फिर मैं हजरत की थोड़ी सी सीरत पर बात करूँगा, फिर बात को ख़त्म करेंगे। फरमाया या बतिला ताबुदी शैतान, ऐ मेरे प्यारे अब्बा जान, शैतान की इबादत ना करें। गैरुल्लाह की इबादत दर हकीकत शैतान की इबादत है। गैरुल्लाह की पूजा पाठ दर हकीकत शैतान की पूजा पाठ है। गैरुल्लाह से मदद मांगना, मुश्किलें हल करवाना, चीज़ें हासिल करना, ये सारी की सारी किसकी इबादत कर रहे हो? शैतान की। क्योंकि शैतान तुम्हें हुक्म कर रहा है नबी के सामने सजदा कर, शैतान तुम्हें हुक्म कर रहा है और फुला बंदे से मांग ले, फुला से मांग ले। ये शैतान तुम्हें दूसरी तरफ लेकर जा रहा है। एक तरफ अल्लाह तुम्हें बुला रहा है, अल्लाह को छोड़कर जब दूसरी तरफ जा रहे हो तो ये दर हकीकत क्या है? शैतान की इबादत है। फरमाया इन्ने शैतान कान लिर्रहमानी असिया, मेरे प्यारे अब्बा जान, आपको इल्म है कि शैतान जो था वो बड़ा नाफरमान था, इतना नाफरमान था कि वो उस अपने रब की उसने बात नहीं मानी थी। क्या कहा? इन्ने शैतान कान लिर्रहमानी असिया, या ऐ मेरे प्यारे अब्बा जान, शैतान तो अपने रब का नाफरमान था, तो फिर आप उसकी फरमाबरदारी क्यों कर रहे हैं? लिहाजा उसकी फरमाबरदारी ना कीजिए, इन बुतों की इबादत को छोड़ दीजिएगा, अपने रब की इबादत करो, अपने रब को पुकारो। फरमाया या बदीनी अखाफु यमसका अज़ाबु मिनर रहमान फतकून लिशैतानी वलिया। ऐ प्यारे अब्बा जान, मुझे डर लग रहा है किस चीज़ का? यमसका अज़ाबु मिनर रहमान, कि रहमान की तरफ से अजाब ना आप पर आ जाए। क्यों? आप शैतान की इबादत कर रहे हैं, शैतान के पीछे चल रहे हैं, हर चीज़ शैतान की मान रहे हैं। इसलिए प्यारे अब्बा जान, मुझे डर लग रहा है अल्लाह की तरफ से अजाब ना उतर आए। शैतान तो नाफरमान है, जब आप शैतान की ताबेदारी करेंगे आप भी नाफरमान हो जाएंगे। इसलिए अल्लाह की तरफ से अजाब ना उतर आए, इसलिए अल्लाह की पुकार करो। जैसे ये बातें की हजरत ने, चंद बातें जिक्र की, बाप को गुस्सा आ गया। बाप तो फिर बाप होता है, गुस्सा आए तो बाप है, गुस्सा कर सकता है, उसके सामने सी भी नहीं करना चाहिए। जबकि हमारे नौजवान पता नहीं क्या कुछ कर देते हैं। अल्लाह माफ़ फरमाए। फरमाया कि जैसे ही हजरत ने ये कलाम किया, हजरत खामोश हो गए कि शायद मेरे बाप को ये समझ आ गई है। बाप ने फरमाया अरागिबन अंता नालियती या इब्राहीम, ऐ इब्राहीम, अगर इन बातों से तू बाज ना आया ना तो मैं तुझे संसार कर दूंगा, पत्थर मार मार के तुझे खत्म कर दूंगा। खबरदार मेरे सामने ये बात ना करना। आज भी अगर तुम अल्लाह की तौहीद का डंका बजाते हो, किसी को तौहीद का पैगाम देते हो, तो कुछ लोग होते हैं तौहीद को नापसंद समझते हैं, कहते हैं, ऐलान करते हैं हम तौहीद से बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन तौहीद के चंद जुमले ऐसे होते हैं जो उनकी रस्म और रिवाज के खिलाफ होते हैं, उन्हें अच्छे नहीं लगते। इसी तरह बाप को ये जुमले अच्छे नहीं लगे। फरमाया खबरदार मेरे सामने ये बात ना करना, अगर ये बात की ना तो मैं तुझे संसार कर दूंगा। हजरत ने ये नहीं कहा तू कौन होता है मुझे संसार करने वाला, उसी वक्त नरम जुबान से कहा क़ाला सलामुन अलैक सअस्तग़फिरु लका रब्बी इन्नहु कान बी हफिया। ऐ मेरे प्यारे अब्बा जान, आप मुझे मारने पे तुले हुए हैं,
میں آپ کی رہنمائی کر رہا ہوں، آپ مجھے پتھر مارنے لگے ہیں، مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں، مجھے گھر سے نکال رہے ہیں، پیارے ابا جان میں تو آپ کے لیے سلامتی کی دعائیں کرتا رہوں گا، میں اپنے اللہ سے استغفار کرتا رہوں گا آپ کے لیے۔ ایمان والو، خدا کی قسم والدین جیسی عظیم الشان اگر ہستی موجود ہے تو ان کی قدر کرو، خدا کی قسم قدر کرو۔ قدر کرنے سے کیا ملے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے انعامات کا نزول پہلے ہی کر دیا تھا، لیکن حضرت اپنے والدین کی اتنی زیادہ قدر کر رہے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے اعلان کر دیا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ میں اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا، دوست بنا لیا۔ کن کو بنایا جاتا ہے دوست؟ جو اپنے والدین سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑی شفقت کرتے ہیں۔ اپنا جائزہ لیجئے گا ذرا سا، تھوڑی سی دیر اپنے ذہن کے اوپر بوجھ ڈالیں اور سوچیں ہم اپنے والدین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کس طرح ہم ان سے کلام کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم وہ ڈر رہے ہوتے ہیں ہمارے سامنے کھڑے ہونے سے، کس طرح اپنے بیٹے سے یہ بات کروں، کس طرح اپنے بیٹے سے یہ کلام کروں، ڈر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ فرما رہے کہ میرے پیغمبر نے ایک تو میری توحید کا اعلان کیا کھل کر سر عام، دوسرا کام یہ کیا کہ حضرت نے والدین کی بڑی قدر کی تھی، میں اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنا لیا۔ یہ تو ایک خلیل ہے، دوسرا خلیل بھی دیکھنا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا اللہ، دنیا کے اندر کوئی ایسا بندہ موجود ہے کہ جو جنت کے اندر میرا رفیق ہوگا۔ کیا کہا؟ جنت کے اندر میرا ساتھی ہوگا، میرے ساتھ اس کا محل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی موسیٰ وہ بندہ موجود ہے۔ کہاں نبی، کہاں وہ عام بندہ؟ کیا کہتے ہو نبی کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ ذرہ برابر بھی نہیں۔ لیکن دیکھیے گا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بتایا فلاں فلاں بستی کے اندر چلا جا، فلاں فلاں جگہ میں وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ قصاب ہے، قصائی ہے، گوشت کاٹتا ہے، اس کے پاس چلا جا، وہ تیرا ساتھی ہے جنت کے اندر۔ حضرت سفر کر کے کافی دنوں کا وہاں جب پہنچے، جیسے ہی وہاں پہنچے جا کر دیکھا کہ ایک قصائی بیٹھا ہوا ہے، گوشت جو ہے کاٹ کاٹ کر لوگوں کو دے رہا ہے، پیسوں کا دے رہا ہے، فری نہیں دے رہا، پیسوں کا دے رہا ہے، اس کے باوجود یہ میرا جنت میں ساتھی ہے۔ کوئی اس نے اتنا بڑا عمل تو نہیں کیا، وہی عمل کر رہا ہے جو عام بندے کر رہے ہیں۔ فرمایا وقت گزرتا گیا، شام ہوئی، اس نے کچھ گوشت کچھ ہڈیاں اٹھائیں، ساتھ شاپر میں ڈال کر لے کر جانے لگا۔ حضرت نے فرمایا میں مہمان ہوں، میں آپ کے ساتھ ٹھہرنا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے اپنے گھر میں لے جائیں تو بہت بڑا انعام ہوگا مجھ پر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آئیے گا۔ جیسے ہی لے کر حضرت کو اپنے گھر گیا، وہ بندہ قصائی جو تھا اس نے شوربہ تیار کیا، جلد از جلد تیار کر کے اپنی والدہ کے منہ کے اندر ڈال رہا ہے۔ واقعہ کو مختصر کر رہا ہوں، ماں کے منہ کے اندر ڈال رہا ہے، وہ اسی زبان سے وہ شوربہ بھی پی رہی ہے، زبان سے یہ کلمہ نہیں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ تجھے موسیٰ کا رفیق بنائے۔ کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ تجھے موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ موسیٰ علیہ السلام زمانے کے نبی تھے، بڑے مشہور تھے، نبی تھے زمانے کے، اللہ تجھے موسیٰ کا ساتھی بنائے، بار بار یہ کہہ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب ہوئے، کہا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ فرمایا اللہ کے بندے مجھے خود نہیں سمجھ آ رہی، بوڑھی ہے بیچاری، بس اپنی زبان سے یہ کلمہ نکالتی رہتی ہے کہ موسیٰ کا رفیق اللہ تجھے بنائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ حقیقت میں یہ بات اللہ کے ہاں قبول ہو چکی ہے، میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھے اللہ نے کہا ہے کہ دنیا کے اندر ایک ایسا بندہ موجود ہے جو جنت کے اندر تیرا ساتھی ہے۔ دیکھو پیارے بھائیو، ایک اللہ کا دوست بن رہا ہے اور ایک نبی کا دوست بن رہا ہے۔ وجہ پیچھے کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے والدین کی قدر کر رہے ہیں، ماں سے محبت کر رہے ہیں، باپ کی عزت کر رہے ہیں، باپ کی ناموس کو سلام کر رہے ہیں۔ وہ جس نے کچھ بھی نہیں آپ دیکھا، اولاد کی خاطر لوگوں کی گالیاں بھی سنی، لوگوں سے بے عزتیاں بھی کروائیں، دھکے بھی کھائے، سارا کچھ کیا، اس کے باوجود آج ہم اپنے والدین کی صحیح معنوں کے اندر قدر نہیں کر رہے۔ قرآن مجید کے اندر حکم دیا گیا ہے، فرمایا کہ اپنے والدین کو اوف نہ کرنا، آگے فرمایا کہ احسان کرتے رہنا۔ پہلا حکم دیا اوف نہ کرنا، دوسرا حکم یہ دیا کہ احسان کرتے رہنا۔ کیا مطلب؟ فرمایا اوف جب وہ بات کرے تو ان کے سامنے اپنے چہرے پر تہوری نہ لے کر آنا۔ فرمایا دوسرا کام یہ ہے کہ وہ بچپن کے اندر تمہارا پیخانہ صاف کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ پیخانہ صاف کرتے تھے، تم نے اس سے بڑھ کر انہیں بدلہ دینا ہے۔
वो तो सिर्फ पैखाना साफ करते रहे, तुमने क्या करना है, डबल काम करना है। आज अगर हमारे यहाँ कोई बीमार हो जाए, वालिदा या वालिद, 1 दिन 2 दिन 3 दिन हम तंग आ जाता है। ऐसा ना किया करो, तंग ना हुआ करो। वही तुम्हारी वालिदैन है जिन्होंने सारी जिंदगी तुम्हें पाल पाल कर जवान कर दिया, शादियां कर दी, बूढ़ा कर दिया। खुदा की कसम, उनकी औलाद आगे बूढ़ी होती है, वालिदैन फिर भी अपने दिल के अंदर उन्हीं बच्चों की मोहब्बत लिए बैठी है। बाप बेटी औलाद सारे जो ये जवान हुए बैठे हैं, बूढ़े हुए बैठे हैं, उसके बावजूद माँ बाप के दिल के अंदर इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। एक और वाक़या सुने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। ये देखो हज़रत ने क्या कहा था अपने बाप से, नरम लहजे से बात की थी, बाप की इज्जत अपने दिल के अंदर पैदा की थी, अल्लाह ताला ने इनाम कर दिया। फरमाया कि एक मर्तबा यूँ हुआ जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सब लोगों को अल्लाह की तौहीद का पैगाम पहुँचाना चाहा, कभी बाप को, कभी बाहर वालों को, कभी मोहल्ले वालों को, कभी इलाके वालों को, यानी सब को जब पैगाम दिया, सब तक ये पैगाम पहुंच गया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है ना, ये हमारे बुतों के बहुत बड़े दुश्मन हैं। पता चल गया, मशहूर हो गई बात। उन्होंने कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पकड़ो, आग में डालते हैं। वो बहुत बड़ी खंदक बनाई गई, उसके अंदर आग को जलाया गया और लोगों को बकायदा हुक्म किया गया कि जो बंदा इसके अंदर लकड़ी डालेगा, एक लकड़ी डालेगा उसे जन्नत, ज्यादा डालेगा उसे उससे बड़ा दर्जा। ये ऐलान किया गया। किसको जला रहे हैं? अल्लाह के पैगंबर को जला रहे हैं, और बदला क्या मांग रहे हैं? जन्नत का। वो इतनी ज्यादा लकड़ियां डाली, डाल कर ओ बहुत बड़ा ढेर लगा दिया, आग लगाकर बड़ी दूर से अवाम देख रही है, बड़ा बहुत बड़ा मंजर उन्होंने बनाया हुआ था। बनाकर हजरत को उन्होंने ऊपर से फेंकने का इरादा किया। जैसे ही ऊपर से फेंकने लगे, कपड़े हजरत के उतार दिए, कमीज उतार कर फेंकने लगे थे, तो हजरत के सामने गए, देखा कि हजरत का चेहरा जो है वो चमक रहा है, मुस्कुरा रहा है। कहाँ जाना है? आग के अंदर, लेकिन चेहरे के ऊपर मुस्कान है, मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? किसकी खातिर जान दे रहे थे? अल्लाह की खातिर जान दे रहे थे, अल्लाह की खातिर सब कुछ कर रहे थे। फिर चेहरे के ऊपर खौफ किस बात का? दिल के अंदर डर किस बात का आना था? पता था मेरी जान अल्लाह की खातिर जा रही है और मेरी मदद करने वाला अल्लाह है, क्योंकि मुझे चला अल्लाह रहा है, हुक्म अल्लाह दे रहा है, काम मुझसे अल्लाह ले रहा है। तो फिर मैं कभी भी बदनाम नहीं होऊंगा, फिर मैं कभी भी जलील नहीं होने वाला, क्योंकि मेरे पीछे किसका हाथ है? अल्लाह का हाथ है। खुदा की कसम, तुम भी यही गुमान पैदा कर लो, यकीन पैदा कर लो कि हमारे पीछे अल्लाह का हाथ है। अल्लाह हमें पकड़े हुए है, आग में नहीं जाने देगा, अल्लाह हमें मुसीबत में नहीं जाने देगा, अल्लाह हमें परेशानियों के अंदर नहीं जाने देगा। जब हमारा ये यकीन बांधेगा, फिर अल्लाह ताला मुसीबत को नेमत के अंदर बदल देते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डालने लगे, सारे फरिश्ते परेशान, या अल्लाह इतना बड़ा पैगंबर है, इतनी तौहीद को बयान करने वाला, अपने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक तेरी तौहीद का ऐलान करता रहा, लोग इसे आग में डाल रहे हैं, या अल्लाह बचाए अपने बंदे को। अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों तुम्हें अगर इतना ही एहसास हो रहा है मेरे नबी का, जाओ जाकर बचा लो, जाओ जाकर उसकी मदद करो। वो सारे फरिश्ते आए, आकर कहा हजरत अगर आपकी इजाज़त हो तो हम यहाँ से आपको निकाल कर ले जाते हैं, आपको हम बुझा देते हैं, या इन इलाके वालों पर हम अज़ाब उतार देते हैं, अगर आपकी इजाज़त हो। हजरत ने फरमाया मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। फरमाया मेरा भरोसा जो है ये किस पर है? अल्लाह पर है। मैं अपना सब कुछ अल्लाह की सुपुर्द किए बैठा हूँ, मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है, चले जाओ यहाँ से। क्यों? मेरा सौदा किससे है? अल्लाह से है। मेरी बात किससे है? अल्लाह से। अल्लाह खुद आकर मेरी मदद करेगा, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। हजरत ने सिरे से इनकार कर दिया। देखो कैसा मौका है, सामने आग लगी हुई है, लोग तमाशा देख रहे हैं, तुम्हारे दावे के खिलाफ काम हो रहा है, तुम कह रहे हो मुझे अल्लाह बचाएगा, लोग कह रहे हैं नहीं बचाएगा अल्लाह, लोग कह रहे हैं अल्लाह नहीं बचाएगा, हजरत कह रहे हैं मुझे अल्लाह बचाएगा। वो लोगों के सारे तमाशे सामने, लेकिन हजरत क्या कह रहे हैं? मुझे अल्लाह बचाएगा, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उसी वक्त अल्लाह ताला ने आसमान के ऊपर उसी बात को दोहराया जिस बात को आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त फरिश्तों ने दोहराया। फरिश्तों ने कहा या अल्लाह
کس کو پیدا کر رہا ہے؟ یہ تو معاشرے کے اندر فساد پیدا کریں گے، خون ریزی کریں گے۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں تم ہی تھے جو کہتے تھے کہ یہ فساد پیدا کریں گے، یہ معاشرے کا بگاڑ پیدا کریں گے۔ بتاؤ کہاں ہیں وہ لوگ؟ یہ میرا پیغمبر ہے، آگ میں جانے کے لیے تیار ہے، اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، ذرہ برابر بھی اس کے چہرے کے اوپر غصہ نہیں ہے، ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہے۔ دیکھو تو صحیح، لوگ دیکھ رہے ہیں، فرشتے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت نے اللہ سے کلام کیا، اللہ فرماتے ہیں ڈالنے والوں نے تو آگ میں ڈال دیا، لیکن میں رب العالمین نے آگ کو ہی حکم کر دیا، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر اتنی نرم ہو جا، اتنی ٹھنڈی ہو جا کہ حضرت کو سکون آنے لگ جائے۔ قرآن کا ترجمہ تو یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، فرمایا سلامتی والی ہو جا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، یعنی میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں مسئلہ سمجھ اس طرح آئے کہ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کے اندر سکون دے دیا۔ سلامتی والی ہو جا، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ حضرت کو سردی لگے، اتنی گرم بھی نہ ہو کہ حضرت بے چین ہو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں وہاں جتنی دیر بھی ٹھہرا، وہ مفسرین نے بڑی باتیں لکھی ہیں، کسی نے کہا 40 مہینے، کسی نے کہا 40 دن، کسی نے کتنی مدتیں لکھی ہوئی ہیں۔ حضرت نے فرمایا میں اس کے اندر جتنی دیر بھی رہا، خدا کی قسم اس سے پہلے مجھے اس طرح کا سکون نہیں ملا۔ جب ہمارا کام اللہ کی خاطر ہوگا نا، مولوی بھی اگر بیان کرنے آئے اللہ کی خاطر کرے، مولوی نماز پڑھانے آئے اللہ کی خاطر پڑھائے، دین کا کام کرنے آئے اللہ کی خاطر کرے۔ میں یہ نہیں کہتا صرف ہماری عوام کے اندر اللہ اللہ ہونا چاہیے اور مولوی مانگتے پھرے، نانا خبردار، مولوی کے دل کے اندر بھی اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اللہ سے مانگنے والا ہو، اللہ خود بخود اس کی مدد کرے گا۔ کیوں؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے میں اس کی مدد کروں گا۔ ایک بندہ خالصتاً اللہ کو پکار رہا ہے، لوگوں کو جمع کر کے اللہ کی طرف لے کر جا رہا ہے، اللہ اس کی مدد نہیں کرے گی۔ کیا کہتے ہیں آپ دنیا داری کے اندر کام کر رہے ہیں، علماء کی خدمت کر رہے ہیں، بہت آپ کا احسان ہے علماء کے اوپر، عوام الناس ہیں آپ لوگوں کے اوپر احسان کر رہے ہیں، علماء کو تیار کر رہے ہیں، آپ کمائی کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، علماء کے حوالے کرتے ہیں، یہ لو مولانا صاحب یہ چندہ ہم دے رہے ہیں، ہمیں علماء چاہیے، ہمیں مولوی چاہیے، ہمیں بچے چاہیے جو قرآن پڑھنے والے ہیں۔ آپ کا بہت بڑا احسان ہے علماء پر، تو ہم آپ کے احسان کو مانتے ہیں، خدا کی قسم مانتے ہیں۔ آپ نے ہم پر احسان کیا، ہمیں اتنا بڑا رتبہ عطا کر دیا، یہ آپ کی وجہ سے ملا ہے، آپ کا کھاتے ہیں، آپ نے چندہ دیا مدارس کو۔ دیکھو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پکار کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ کی، اللہ سے باتیں کرنی چاہیے، اللہ خود بخود تمہارے لیے اسباب مہیا کر دے گا، تمہیں عطا کرے گا جہاں سے مرضی کرے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اس نے اعلان کیا ہوا ہے کہ کھانے کی جو ذمہ داری ہے کس کے اوپر ہے؟ اللہ کے اوپر ہے۔ ہر بندے کے ذہن کے اندر یہ بات ہے، علم ہے، موجود ہے، اسے پتہ ہے کہ مجھے کھانا اللہ کی ذات کی طرف سے ملے گا، ہر چیز اللہ کی طرف سے ملے گی، لیکن اس کے باوجود ہم سود کے پیچھے بھی، حرام کے پیچھے بھی، بدکاریوں کے پیچھے بھی دوڑ رہے ہیں۔ چھوڑ دو پیارے بھائیوں، خدا کی قسم آخری پیغام یہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ جس نے مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دی۔ کتنی چیزوں کی؟ 2 چیزوں کی۔ آخری بات ہے، بڑی قیمتی بات ہے، اس بات کو اپنے پلے باندھ لو، ذہن کے اندر محفوظ کر لو، اس بات کو آپ نے محفوظ کرنا ہے، آپ کا پورا جمعہ قیمتی ہو جائے گا۔ کیا جمعہ؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان والو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں محمد کریم قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر سجا ہوا ہوگا، تمہیں میں جنت کی ٹکٹ اللہ سے لے کر دوں گا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ آپ کو کوئی عام بندہ بات کر دے تو آپ اس پر یقین کر لیتے ہو، رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یقین کر کے دیکھو۔ آپ نے فرمایا صرف 2 چیزوں کی ضمانت۔ یا رسول اللہ کون سی ہیں؟ فرمایا ایک وہ چیز جو تمہارے 2 جھگڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان، اپنی زبان کی گارنٹی دو کہ اس زبان کے ذریعے کسی مومن کو تکلیف نہیں دیں گے، اس زبان کے ذریعے کسی کو گالی نہیں دیں گے، اس زبان سے حرام کا مال نہیں کھائیں گے۔ فرمایا زبان کی حفاظت کر کے زبان کی گارنٹی مجھے دے دو۔ فرمایا دوسرا کام یہ ہے جو 2 ٹانگوں کے درمیان یعنی تمہاری شرم گاہ ہے، فرمایا اس کی گارنٹی مجھے دے دو۔ عورتیں بھی اور مرد بھی اگر ان 2 چیزوں کی حفاظت کر لیں،
تو کل قیامت کے دن میں محمد کریم ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں جنت میں لے کر جاؤں گا۔ واخر دعوانا